نبی کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی نور ہی نور نظر آتا تھا۔ پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں جس وقت حضور مزمل والی چادر اوڑا کرتے تھے وہ مزمل والی چادر کہ رب نے جس کی قسمیں کھائی اے میرے سوڑیا محبوبہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہاں وہ جب چادر اوڑا کرتے تھے آپ فرماتی ہیں قد قمر لیلۃ البدر، آپ فرماتی ہیں حضور کی زلفیں اس طرح سے بکھر کے سامنے آتی تھی قد قمر لیلۃ البدر، آپ فرماتی ہیں میرے نبی کا چہرہ اس طرح سے چمکا کرتا تھا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، تاکہ کوئی مثل نہ ڈول دی، ہاں کوئی مثل نہ ڈول دی، چپ کری میں غیر علی ہے تھے جان یا بول دی، چپ کری میرے علی ہے تھے جان یا بول دی۔ اور عائشہ صدیقہ کے اس فرمان کا نقشہ کہن کے فرمایا کہ پتہ یا اپنو حالا دا ہے، پتہ یا اپنو حالا دا مندیانو گلی لونا ہوندا کم لج پالا دا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سے سونا کوئی نہیں ویکھیا، آپ فرماتی ہیں جس وقت میرے محبوب قربان نہ جاؤں میں عائشہ صدیقہ کی قسمت سے، ہاں آپ فرماتی ہیں جب حضور گھر میں تشریف فرما ہوتے اوے لوگو کائنات عالم کی ساری روشنیاں حضور کے ماتھے کی روشنی نور کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا لوگو رب کائنات نے مجھے نور نالا نور بنا کے بھیجا گئے، نور نالا نور، ہاں جی۔ پھر میرے نبی کے ایک اور غلام ہے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ تذکرہ ہو رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا حضور کی بڑی شانیں بیان کرتے ذرا دسو نا حضور کنے سوڑے سن۔ دیکھیے نا جب کوئی بندہ بچپن میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں بچپن میں خوبصورت تھا تھوڑا سا بڑا ہوا چہرے کا رنگ اتر گیا، اور جب بچپن میں خوبصورت نہ ہو تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے خوبصورت لگتا ہے، بعد میں لوگ کہتے ہیں چھوٹے ہوندے خوبصورت کوئی نہیں سی ہون بڑا ہو کے سونا ہو گیا ہے، اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ اگر تو انہوں یقین نہیں آندہ تے ہون 14ویں صدی دے آخر چچے بابا ایک دنیا تو چلا گیا ہے اور نام ہے جدہ خادم حسین رضوی ہے، اور جڑا ایک بار میرے بابے نو ویکھدا سی اور قسم ہے رب کعبہ دی چہرہ ہی بابے دا ایڈا سونا، لیکن لوگوں یاد رکھو کوئی بچپن میں سونا، کوئی جوانی میں سونا، کوئی لڑکپن میں سونا، کوئی بچپن میں سونا، کوئی بڑھاپے میں جا کے سونا ہو جاتا ہے، کسی کو بیماری اس کی پچھلی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے، کسی کو بڑھاپا اس کی پچھلی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، لیکن واحد کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو بچہ ہوتے ہوئے بھی خوبصورت تھے، بچپن میں بھی خوبصورت تھے، لڑکپن میں بھی خوبصورت ہے، اور جوانی کی قسمیں تو میرا رب قرآن میں کھا رہا ہے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے گج کے پڑھو دونوں عالم کا دولا، ہے حسن یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا، ہاں جی تو
تو نے دیکھا زلیخا نبی کے غلام حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور کے حسن کو تو بیان فرماؤ۔ وہ حسن جو حضرت احسان بن ثابت نے بیان فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں لوگاں نے تے چہرے دے ذکر کیتے، لوگاں نے تے حضور دے شفتین دا ذکر کیتا، لوگاں نے تے حضور دے رجلین دا ذکر کیتا، اور مجھ تو پوچھڑے تے پوچھو نا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھ نے حضور جیسا کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا دیکھ کیسے سکتا تھا، اور کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر احسان اور کس کو حضور کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ برہ بن عازب سے پوچھا گیا، آپ فرمائیے نا انہاں کیا لوگو اور چہرے دا تذکرہ تے میرے کو ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ حضور کے چہرے کا ذکر میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا کوئی حسن و جمال کی بات تو بتائیں نا، حسن و جمال کی بات۔ آپ نے فرمایا لوگو ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب میرے محبوب آپ تو بسم فرماتے تھے اور آپ کے دندان مبارک سامنے نظر آتے تھے، اور ان سے جو نور کی شعاع نکلتی تھی وہ شعاع جا کے آگے جس مقام پہ جاتی تھی وہ مقام بھی 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اے حسن بیان کیتا جی برہ بن عازب نے، ٹھیک ہے جی۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام معبد نے حضور کے حسن کا تذکرہ فرمایا۔ ہاں جی، آپ فرماتی ہیں رأیت رجلاً، پوچھا کہ سبحان اللہ تو سنائیے۔ آپ فرماتی ہیں حضور نا حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ، اور سب سے زیادہ حضور کا حلیہ لکھا ہی انہوں نے جی، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ ڈائریکٹ آ کے ایک دم دیکھ لیتا تھا نا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ چہرہ رسول کا ہے کہ جناب صدیق کا چہرہ ہے۔ ہاں وجہ کیا ہے یار، آج لوگ کہتے ہیں دین دین دین، اور دین ہے ہی یہی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے اس لگن سے میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا کہ سارے نقش ان کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جی حضرت ام معبد نے جو لکھا جی، ام معبد بوڑھی ایک مدینہ پاک کی رہنے مکہ کی رہنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداۃ ملیح الوجہ لم تعب السجل ولم تزر به سال وسیم کسیم نسیم جسیم فی عینیہ داج فی عنقہ وطف اکہل اطہل لا طویل لا کثیر فی لحیتہ منور کرمہ عامم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ۔ انہوں نے سارا حضور کا حلیہ لکھا۔ ایک گل بڑی کمال دی کیتی درمیان انہیں کہ ساریاں گلاں ہی سونیاں سن، لیکن جو حضور کی داڑھی مبارک تھی نا، جو حضور کی داڑھی مبارک تھی نا، فرماتی ہیں کہ اس طرح سے لگتا تھا حضور کا چہرہ داڑھی کے درمیان نا کہ جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہوا قد قمر لیلۃ البدر۔ ہاں جی، اور حضور کی داڑھی میں 18 بال سفید تھے۔ کتنے جی؟ 18 بال سفید تھے، اور اینجوینی کے سارے تھے گٹھے لگے ہوئے نا مختلف جگہ پہ تھے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کسی سے کلام فرماتے نا تو پھر حضور کے وہ بال جو تھے نا تو وہ ہلتے نا تو ایسا نظر آتا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ یہ میرے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تھا۔ اس کی چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ لوگوں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے جمعے پہ بھی میں نے پروگرام بنایا، اس سے پچھلے پہ بھی، لیکن ٹائم میرا مختصر ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی، ختم ہو جاتا ہے ٹائم۔ سنیں جی، آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، پتہ ہے کہ کوئی نہیں، پریشان ہی ہو گئے ہو سارے، پتہ ہونا چاہیے سے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک مسلمان کو رب نے علیحدہ طاقت دی ہوئی ہے۔ چندہ نہیں مانگ رہے آپ، تسی آکھو جی کہ طاقت دی گل کیتی تو مولوی صاحب چندہ مانگ رہے، نا چندے والا کچھ چکر، ہر ایک کو اپنی طاقت دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طاقت کو استعمال کرنا خاص کر کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ بیٹھے ہو؟ ہاں جی، ایدہ سوال جواب ضرور ہوئے گا، قبرچ بھی ہوئے گا، میدان محشرچ بھی ہوئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے
چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں اور عورتوں کے پیٹوں کے اندر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اوپر وہ نعرے بازیاں بھی لگا رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کو برا جانیں، ہر طرح سے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ کلمہ انہوں نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جیسے حضور ہمارے نبی، اسی طرح سے ان کے بھی نبی۔ اور حضور نے عورت کی عزت جو ہے نا، عورت کی عزت، حضور نے تو کافروں کی بیٹی کے اوپر بھی چادر بچھا دی، وہ مزمل والی چادر۔ ذرا سامنے تو لاؤ یار، تسی کافروں، مشرکوں، منافقوں، قادیانیوں، بےایمانوں، بغیر تو تسی سامنے آ کے بیٹھو تے تانوں اپنے نبی دی ایک گل تے دسو، تانوں لگ پتا جانا ہے کہ تہاڈیاں بیٹیاں دے اوتے میرے نبی نے نا اپنی مزمل والی چادر بچھا دیتی یار، تو تسی نبی دے بارے چ گلا کر دیو جی۔ کم سے کم یار ہمیں نا پہلے تو تلوار سے ان کا دفاع کرنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمیں لڑنا چاہیے، لیکن بدبختی سے ہم بے خرس قوم ہو چکے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاد ہم نے ڈرامہ سمجھ لیا، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ پہلے تو ہمیں اجازت ہی کوئی نہیں دیتا، اگر اجازت ملتی ہے تو پھر جی ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، پھر وہ کام شروع، وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ جہاد سے امت کو نا یہودیوں نے بہت دور کر دیا ہے۔ اب اس پلیٹ فارم پہ پہنچنے کے لیے بھی نا ہمیں ایک ایک بندے کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، تب اگلا مانے گا۔ یہ حالات مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ دوسری بات، پھر ان کو نقصان آپ دو۔ اگر آپ اجتماعی طور پہ نقصان، سنیے گا، آج کہتے ہیں وہ جی کسی کو نقصان دینا یہ تو نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ جس وقت حضور مکہ سے مدینہ آپ تشریف لے کے گئے تو مدینہ مکہ میں جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی ایک پورے گروہ کو انہوں نے نا بے دردی سے شہید کیا، ان کے جسم میں میخیں ٹھوکی، انہوں نے ان کے جسموں کو علادہ علادہ کیا۔ حضور نے فرمایا انہوں سارے انہوں پکڑ کے لے آنو جی، وہ قبیلے والے انہوں نے پھاڑ کے لے کے آئے، تو حضور نے فرمایا جویں انہوں نے میرے صحابیاں نال کیتا نا، اے کام انہاں نال بھی کیتا جاوے، اے کام انہاں نال بھی کیتا جاوے۔ پھر حضور نے ان کے غصب شدہ جو باغات تھے، جو ان کے مال تھے، وہ سارے کا سارا، یہ مال غنیمت ضرور تھا لیکن یہ غصب شدہ تھا، حضور نے ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کو نقصان دیا میرے نبی نے، اور وہ درختوں تک بھی حضور نے ان کے باغات کٹوا دیے۔ انہوں نے کہا انہوں مالی نقصان دو، اگر جانی نہیں دے سکتے ان کو مالی نقصان دو، ان کی معیشت کو کمزور کرو تاکہ یہ معیشت کے زور پہ نا مسلمانوں کو مار نہ سکے۔ آج ہم وہ اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل کچھ چیز بھی نہیں ہے، اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، یہ یہودی ہے۔ یہودی واحد ایسی قوم ہے جو پوری دنیا کے ہر خطے سے ذلیل ہو چکے ہیں، ہر خطے سے ذلیل۔ انہوں نے پھر آخر میں دیکھا تو انہوں نے جا کے مسلمانوں پہ نا یلغار کی، وہ بھی ہماری وجہ سے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی تھی نہیں کہ ہم ان کا دفاع کرتے، ہم نے نا بات ایک دوسرے پہ چھوڑی تو پھر انہوں نے ہمارے اوپر یہ حملہ کیا، تو وہاں پہ جا کے وہ آباد ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اسرائیل کے نام پہ جی ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے رکھ لی۔ آج وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ان کی معیشت اتنی طاقتور ہو چکی ہے، وہ ہم نے کر دی ہے۔ کم سے کم مسلمانوں، آپ یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو وہ لسٹ بھی بھائیوں نے پیش کی تھی، وہ میرے پاس ادھر پڑی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں، آپ ان چیزوں سے رک کے دیکھیں، 2 مہینے کی دیر ہے، لگ پتہ جانے انہوں نے، ہاں جی، کہ مسلمان کر کی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اے وہ بوتلاں پیپسیاں پوپسیاں انہوں نے چھاڑ دیو، اپنے بچوں نے سمجھاؤ کہ یہ وہ بوتل نہیں ہے، اس وقت اگر ایمان ہے نا ہمارا، وہ شربت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا خون ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بات، وہ مسلمانوں کا خون ہے، وہ ہمارے بچے کا خون ہے، وہ ہماری بہن کا خون ہے، وہ ہماری بیٹی کا خون ہے۔ اور میکڈونلڈ پہ جا کے بڑے بڑے ایونٹ کرنے والے مسلمانوں، قیامت کے بڑے مجمع میں نبی رحمت شفیع معظم تاجدار ختم نبوت نے پوچھنا ہے، اوہ ادھر تو میکڈونلڈ والے مسلمانوں نے ذبح کر رہے سن، ادھر تو مسلمانوں نے گوشت پکا پکا کے کھا رہے سن اور بون کے کھا رہے سن، ادھر تو بیٹھا انہیں دے میکڈونلڈ ہوتا تو جی پیزے اڑا رہے سے، تو حضور کو جواب دینا پڑے گا۔ یا میکڈونلڈ کا بھی بائیکاٹ کرو، KFC پہ لعنت بھیجو۔ میں تو KFC کے سامنے سے گزرتا بھی نہیں ہوں، اگر میں کوئی دوسرا راستہ مجھے مل جائے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا گاڑ KFC ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہودیوں کی سب سے بڑی طاقت KFC ہے پاکستان کے اندر، دوسرے نمبر پہ میکڈونلڈ ہے۔ اور ان بدبختوں نے میکڈونلڈ وہ جگہ پہ جا کے بنا دی ہے جتنے ساڑھا بچہ ریڑی بھی نہیں لا سکتا، ہاں جی، ہر چوکے تو میکڈونلڈ نظر آئے گا، یار کیا کر رہے ہیں؟
اور میکڈونلڈ دی بجائے ہاتھ جوڑے دیکھ لو پیاز تے روٹی کھا لے ہو تے میکڈونلڈ دے نزدیک نہیں جانا تو سمے تو انداز دے وہاں قسم ہے رب کعبہ کی یار وہ پیاز اور جو روٹی آپ نے مصطفیٰ کے عشق میں کھائی ہوئی ہوگی وہ اس سے لاکھ درجے بہتر بھی ہے افضل بھی ہے اعلیٰ بھی ہے اور بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے ٹھیک ہے جی ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو جو ان کو معیشت پہ نقصان دو ان کو یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے ان کو معیشت پہ نقصان دو ان کو لگ پتہ جانا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیسے بات کی جا سکتی ہے آپ عہد کریں ہاتھوں کو اٹھائیں جی کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں الحمدللہ اور ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں نہ خریدو نہ اپنے بچوں کو کھلاؤ تاکہ پتہ چلے قیامت کے بارے مجمع میں حضور کو اتنا ضرور کہیں گے کہ یا رسول اللہ اور تک کچھ نہیں کر سکتے صرف ایک کام ساڑھے کو ہو سکتا سی تے انشاءاللہ آسان کیتے اللہ کریم صاحب نو عمل دی توفیق سعید عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین